تو پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، آج ہم دوبارہ اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ نبض جو ہے اس کی اجناس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ مقدار ہے۔ مقدار کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ مقدار نبض کے اندر ہم اس کی کیا چیز چیک کرتے ہیں؟ طول، عرض اور حرکت۔ بات کی یہاں پہ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ طویل نبض، طویل نبض ہم ایسی نبض کو بولتے ہیں جسم کے اندر جب حرارت کی زیادتی ہوتی، جیسے پارا حرارت ملنے سے پھیل جاتا ہے، یہ کیا ہوتی؟ پھیل کے لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ جسم کے اندر کیا چیز ظاہر کر رہی؟ یہ جسم کے اندر حرارت کی زیادتی کا اظہار کر رہی ہے۔ جب یہ 3 تک ہو تو معتدل ہے، اور 3 سے کم ہوگی تو حرارت کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اس کا اصول علاج کیا ہوتا ہے کہ جب جسم کے اندر حرارت کی کمی ہو تو حرارت کی پیدائش بڑھائیں، اگر حرارت اعتدال سے زیادہ ہے تو اس کو اعتدال میں لے کے آئیں۔ یہ ہمارا ایک سائنٹیفک کلیہ ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ عرض، عریض جو نبض ہوتی وہ ہوتی چوڑی نبض ہوتی، اس کا ہم عرض چیک کر رہے ہوتے۔ اگر تو وہ آدھ پورے سے زیادہ ہے چوڑائی میں تو جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے۔ وہی جب آدھ پورے تک ہو تو وہ معتدل ہے، جب اس سے کم ہوگی تو وہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھ لینا، یہ بظاہر ہم اس کو طویل نبض بول دیتے ہیں، یہ سکڑ رہی ہے جیسے یہ آ کے، تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ کثیر ہو رہی ہے، کثیر وہی ہوئی ہے۔ اگر اس کو بھی حرارت دے دیں تو یہ بھی طویل ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو نبض کا اندر عرض ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اگر آدھ پورے سے کراس کر رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ عریض ہے۔ اب اس کے بعد یہ کیا ہے؟ آدھ پورے تک یہ ہے تو یہ کیا ہے؟ معتدل ہوگی۔ اگر اس کی وہ نوک پہ آ جائیں، نپ پہ آ جائیں تو کیا ہے؟ یہ ضیق ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے اصولی طور پہ کہ جسم کے اندر جب رطوبات کی کثرت ہوگی، اس کا جو پہلا علاج ہوگا ہمارے جسم کے اندر کہ ہم نے رطوبات کو خشک کرنا ہے یا رطوبات کو جلانا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس دو کلیاں، یا تو اس کو عضلاتی غدی تحریک سے خشک کر دیا جائے مٹی ڈال کے، یا پھر غدی عضلاتی تحریک سے حرارت کے ذریعے اس کو اڑا دیا جائے۔ لیکن اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں پہلے دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ جو درمیان کے اندر ہم بلنڈر کر لیں تو درمیانی تحریکیں پھنس جاتے ہیں، نتائج الٹ ہو جاتے ہیں۔ الکلی کو ایسڈ دیتے ہیں، یعنی کہ رطوبتی نبض ہے اس کو سودا پہلے دے کے، ترشا دے کے 2 نمبر میں اس کو پہلے اکٹھا کر لیتے ہیں، سودا میں بدل لیتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے اس کو 3 میں خشک کرنا ہے یا 4 میں جلانا ہے، وہ آپ نے اپنی روٹین کے مطابق اس کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ عرض اور طول میرا خیال ہے کلیئر ہو چکا ہے۔ اب اس کی تیسری چیز کیا ہے؟ اس کا شرف ہے۔ نبض کے اندر جو ہے اس کا کہ وہ مشرف ہے، یعنی ٹاپ پہ مل رہی ہے، مڈ میں مل رہی ہے، یا باٹم میں بالکل نیچے مل رہی ہے۔ ہم نے اس کے اندر کیا چیز دیکھنی ہے کہ جو ٹاپ پہ ہوتی ہے وہ حرکت کی زیادتی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ حرکت، حرارت، حرکت کی زیادتی سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جس طرح فرکشن اور رگڑ کا قانون ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ عضلات حرکت کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہاتھ کو رگڑیں، سردی میں آپ کے ہاتھ گرم ہو جائیں، بائک پہ سواری کر کے آتے ہیں نا، ہاتھ کو رگڑتے ہیں، تو یہ جو مشرف ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ حرکت کی زیادتی کا اظہار کرتی ہے۔ جو درمیان میں ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، اور جو بالکل نیچے ہوتی ہے منفرد، وہ اس کی کمزوری کا اظہار کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں کوئی سوال کلیئر ہوا؟ اس کے اندر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبض عضلاتی یا غدی، ہم نے اس کی بیسک پیرامیٹر دیکھے ہیں، پیرامیٹر کو ہی ہم نے آگے ریڈ کرنا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کا نمبر 2 پہ آ جاتا ہے، کیا آتا جی؟ قرہ۔ قرہ، قرہ ہمارے جسم کی ایک اندر جو شریان کے اندر سے ایک ٹھوکر آ رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ جب آپ کو پورے زور سے شدت سے ٹھوکر لگا رہا تو وہ قوت حیوانی ہو جو اس کی نا پاورفل ہے، دل کی مضبوطی ظاہر ہو رہی ہوتی۔ اگر تو وہ اعتدال کے ساتھ، یعنی قوت قرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی بھی ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ بائک پہ اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ ہم جیسے چلتے ہیں ایسے جمپ لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر ہوا ہوتی، ٹائر کے اندر نا، ٹیوب کے اندر ہوا، اور وہ جیسے لگتا ہے ہمیں جمپ آتا ہے۔ تو قرہ جو ہے نا اس کے اندر اگر قوی ہو تو وہ آپ کو اس زور سے ٹھوکر مارتا ہے کہ آپ کی انگلیاں متاثر ہوتی ہیں، کیوں تو یہ کیا ہے؟ قوت حیوانی کے غالب ہونے کے، قوی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر تو وہ اتنا نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے، آپ کے جسم کے اندر محسوس ہو رہا ہے، تو وہ معتدل ہے۔ اور اگر وہ بالکل ہی آپ کی انگلیوں کے ساتھ چپک کے کھڑا ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ کی قوت حیوانی کمزور ہے، دل آپ کا شدید ذوف میں جا رہا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے ذوف بھائی، تسکین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تحلیل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے،
تو عمومی طور پہ جب اس کا قرہ قوی ہوتا ہے تو عموماً عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے، دل خون پھینک رہا ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور جو معتدل ہوتا ہے عمومی طور پہ وہ اس صورت میں بھی آ سکتا ہے لیکن غدی میں بھی مل جاتا ہے، لیکن جب عضلات تحلیل ہو جاتے ہیں تو اس وقت معاملات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں کور ہوگی، زمانہ حرکت پہ آتے ہیں۔ زمانہ حرکت جو ہے اس کے اندر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ جو اس کی ذاتی حرکت ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، تو وہ ایک چیز ہے اس کے اندر سری تیز بھاگ رہا ہے، جس طرح گھوڑا چل رہا ہے۔ حرکت جو ہے سری جو ہے وہ یہ ہے، تیز 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 تیز، کیونکہ گیسز پیدا ہو رہی ہیں، بڑھا رہی ہیں، بار بار اٹھا رہی ہیں، نبض تیزی سے چل رہی ہے، یہ قوت حیوانی کی تیزی کی دلیل ہوتی ہے، اور عضلات غدی تحریک عمومی طور پہ ہوتی ہے کہ گیسز بڑھ رہی ہیں، جسم کے اندر حرارت آکسیجن کی شدید کمی ہے، جگر غدد آپ کے تسکین میں ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسے ہم ایلوپیتھی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں، ٹیکیکارڈیا اور اختلاج القلب بولتے ہیں ہم اپنی طبی نقطہ نظر سے، دل کی جو اندر نا حرکت بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، اور اس کو شدید ترویع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر سب سے مین پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اگر تو جسم کے اندر حرارت کی کمی ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبض جو ہے اس کی جو حرارت ہے وہ نبض طویل نہیں قصیر ہے، تو اس کو ہم 4 نمبر پہ لے جائیں گے اگر تو غدود تسکین میں ہیں، اگر نہیں غدود ناقلہ بند ہو رہے ہیں تو 5 نمبر میں لے جائیں گے، اس کو وہاں ترویع دیں گے۔ اور اگر تو بالکل ضیق ہو چکی ہے، اس کے اندر شدید رطوبات کی کمی آ چکی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو ہم رطوبات بھی دیں گے آگے سے جا کے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے؟ تو اس کے بعد اس کا دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے بتی۔ بتی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل کی حرکات سست ہو رہی ہوتی ہیں، تو بتی سستی ہے، تو سستی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تسکین کی صورت میں ہوتی، دوسری تحلیل کی صورت میں ہوتی ہے۔ تسکین کی صورت میں اعصابی مزاج بارد لمس ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، اعصابی مزاج میں رطوبات سے پھولی ہوئی نبض ہوگی، عضلات پھولے ہوئے ملیں گے، اور جو ہار ہے اس میں تحلیل کی صورت میں وہاں بھی سستی ہوگی، تحلیل ہوگی عضلات کے اندر، تو بتی نبض وہاں بھی مل رہی ہوتی ہے آپ کو۔ تو لہٰذا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ایک ہی جگہ پہ فکس کر کے نبض کو بول دیں کہ یہ ٹاپ پہ ہے تو عضلاتی ہے، مڈ میں ہے تو وہ ہے آپ کی غدی ہے، باٹم میں ہے تو اعصابی ہے، نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے پورے پیرامیٹر 10 کے 10 آپ نے دیکھنے ہیں۔ آگے کیا ہے، قوام اعلیٰ، یعنی نبض کو آپ جب دیکھ رہے ہیں اس کا قوام چیک کریں گے، کس طرح کریں گے کہ آپ شریان کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، وہ بالکل ٹھوس ہے جس طرح یہ ہے، سخت ہے، سلب ہے، تو یہ کون سی نبض ہوگی، آپ کے جسم کے اندر خشکی کی زیادتی کا اظہار کرے گی، اور خشکی کی زیادتی کس چیز پہ دلالت کرتی ہے، عضلاتی پہ۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کیا چیز، لین، نرم۔ تیسری چیز جو زمانہ حرکت کے اندر ہم بھول گئے تھے وہ تھی معتدل۔ معتدل جو دونوں کی سرت اور بتو جو زمانہ تھا اس کے درمیان میں معتدل لیول پہ چل رہی تھی۔ اچھا، قوام اعلیٰ میں پہلی چیز جو تھی ہم نے ڈسکس کر لی تھی، دوسری چیز کیا تھی، لین، نرم تھی۔ نرم کس صورتوں میں ہو سکتی ہے، رطوبت سے بھی ہو سکتی ہے، حرارت سے بھی ہو سکتی ہے، تسکینی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تحلیلی صورت میں۔ اگر تو لین بذریعہ رطوبات ہوگی تو بارد لمس میں ہوگی، ٹھیک ہے، ہار میں ہوگی، گرم ہوگی، لیکن گرم اور جو ہے ہار اور بارد کا جو فرق ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر قرہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، بارد کے اندر عمومی طور پہ قوت بہت کم، کیونکہ عضلات تو تسکین میں ہوتے پھولے پڑے ہوتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اور معتدل کیا ہوگی، جو سب کی درمیانی کیفیت میں ہوگی، نہ اس میں سلب پن زیادہ ہوگا نہ اس کے اندر لین پن زیادہ ہوگا، وہ معتدل ہوگی۔ اس کے اندر آگے ہمارا جو سسٹم آ گیا 5 نمبر میں، زمانہ سکون ہے۔ زمانہ سکون کے اندر ہم نے کیا چیزیں دیکھی، متواتر، متفاوت اور معتدل۔ متواتر کیا ہوتا ہے، متواتر یہ ہے کہ جو اس کا سونے کا تسکین کا زمانہ ہے، سستی کا زمانہ ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے سکون کا زمانہ ہے، وہ اگر وہ یعنی کہ سرعت زیادہ آ رہی ہے، اور سکون کا زمانہ ہے جس میں اس نے سکون کرنا تھا، ریسٹ کرنا تھا، وہ کم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قوت حیوانی کمزور ہو رہی ہے، عضلات میں تحلیل اب شروع ہو جائے گی،
وہ قوت کو کمزور کرنا شروع کر دے، کیونکہ سکون تو اس کو مل رہا ہے، بدستور کر رہا ہے، ایک دفعہ دھکے لگا لگا کے، خون پھینک پھینک کے، یا ایکسٹرا کام کر 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 کے وہ تھک جانا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ خرابی آئے گی۔ تو متواتر صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل کی قوت حیوانی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کو مکمل تسکینی صورت نہیں مل رہی ہوتی۔ اور متفاوت کیا ہوتا ہے؟ وہ سستی ہے۔ متفاوت کے اندر ہم نے کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں؟ دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے اندر صورت کون سی آ رہی، بارد آ رہی ہے یا ہار آ رہی ہے، تحلیلی صورت آ رہی ہے یا تسکینی صورت آ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے ہم اس کے مطابق ہم پھر فیصلہ کر لیں گے۔ معتدل اس کے درمیان میں آگے چلتے ہیں۔ مقدار رطوبت 6 نمبر کے اندر، مقدار رطوبت کیا ہے جی؟ اس کے اندر وہ ممتلی ہے یا بھری ہوئی ہے، یعنی بھری ہوئی، اور خالی ہے یا معتدل ہے۔ ممتلی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر اس پائپ کو دبا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو جوف ہیں آپ کے اعضاء کے اندر، وہ راستے ہیں، وہ بھرے ہوئے ہیں، خالی ہیں۔ اگر تو وہ بھرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ خالی ہیں تو اس کے اندر خون کی شدید کمی ہے، ٹھیک ہے، خون اور روح کی شدید کمی ہے۔ اس کا وجہ کیا ہوگی کہ وہ نبض عمومی طور پہ ہوا سے بھری ہوتی ہے، جلاتی ہوتی ہے، اور جو ممتلی ہوتی ہے اس کے اندر رطوبات بھری ہوتی ہے، اور عموماً یہ اعصابی تحریک کے اندر بھی رطوبات بھری ہوتی ہیں، اعصابی بارد، اور غدی کے اندر بھی بھری ہوتی ہے، جس میں خون اور گرمی لازمی طور پہ ہوتی ہے، جو تحلیل کر رہی ہوتی، اور بارد صورت میں وہ رطوبات تسکینی صورت دل کے اندر پیدا کر رہی ہیں۔ آپ نے پوری نبض کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں نا، وہ ساری یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبض کے اندر دل جو ہے وہ یا تو تحریک میں ہے، یا وہ تسکین میں ہے، یا وہ تحلیل میں، دیکھ آپ دل کو ہی رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ تو معتدل جو ہوگی وہ درمیان میں ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں کیفیت شریان۔ کیفیت شریان جو جسم کے اندر ہم نے یہ ہاتھ لگا کے دیکھا، وہ شریان جو ہے اندر اس کو چھو کے دیکھیں گے، چیک کر کے، وہ ہار ہے، وہ بارد ہے۔ اگر تو وہ ہار ہے تو اس کے اندر گرمی کی زیادتی ہے، خون کی زیادتی ہے، اگر تو وہ بارد ہے، ٹھنڈی ہے۔ بات کی ساتھ سمجھ آ رہی؟ اب اس کے آگے کیا آ گیا؟ آگے آ گیا جی وزن حرکت، جید الوزن۔ جید الوزن ہم بولتے ہیں جس کا سکڑنا اور پھیلنا برابر ہو، یہ صحت کی طرف لے کے جائے گی۔ یہاں سے اب آپ کا فتویٰ شروع ہوگا۔ خارج الوزن جو ہے اس میں اس کا سکیڑ اور پھیلاؤ برابر نہیں ہوگا، تو یہ بیماری کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل ایرر آ رہا ہے، آپ اس کو ریڈ کریں، پراپر ریڈ کریں۔ اور ردی الوزن جو عمر سے نکل جائے، بوڑھا ہے تو بچوں والی نبض ہو جائے، جوان ہے عورتوں والی نبض ہو جائے۔ اب تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ غور کرنا ہے جید الوزن پہ آگے، کہ ہم نے کیفیت شریان دیکھی، وہ بارد تھی۔ مقدار رطوبت کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بتی بارد تھی، ممتلی بارد تھی، اس کے اندر رطوبتیں بھری ہوئی تھیں۔ ہم نے زمانہ سکون کے اندر دیکھا، وہ متفاوت بارد تھی۔ زمانہ قوام اعلیٰ کے اندر دیکھا ہم نے، لین بارد تھی۔ ہم نے زمانہ حرکت کے اندر دیکھا، بتی بارد تھی۔ قرہ کے اندر دیکھا ضعیف تھا۔ اور اس کے بعد ہم پیچھے چلے گئے، کیا یعنی کہ مقدار رطوبت کے اندر وہ اس کے اندر عرض پن زیادہ تھا۔ تو یہ ساری کس چیزوں پہ دلالت کر گئی؟ تو یہ آپ کی اعصابی نبض پہ دلالت کر گئی۔ یہ سارے پیرامیٹر دیکھنے کے بعد آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر یہ خرابی آ چکی ہے اور یہ فلاں مزاج کی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ٹاپ پہ ہو تو یہ ہے، درمیان میں ہو تو یہ ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں حضرت صاحب؟ کوئی کمی ہو تو سوال کر لیں ابھی۔ کیا خیال ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ چلو بند کیجیے آپ اس کو۔ اور استوا اور اختلاف جو ہے